گمراہی کے اسباب پیدا فرمائے اور ان سے بچنے کا حکم دیا۔ اب جو نہ بچے اور انہیں اختیار کر لے یہ اس کی اپنی شامت اعمال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان اسباب کی بنا پر اس کی نسبت اپنی جانب بعض اوقات فرما دیتا ہے کہ اللہ نے گمراہ فرمایا۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں باطل یعنی ناحق پر خوش ہوتے تھے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور اس کا بدلہ ہے جو تم اکڑتے تھے، اتراتے تھے۔ اُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی قلب فراہم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً کفار کے انجام کا تذکرہ فرمایا اور پھر صبر کی تلقین فرمائی کہ اگر آج یہ آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کا کہنا نہیں مان رہے، آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، توحید کے منکر ہیں، تو آپ صبر فرمائیے اور اپنے قلب کو رنجیدہ ہونے سے بچائیے، یعنی ایسی رنجیدگی جو نبی کریم کے لیے انتہائی درجے کی باعث تکلیف بن جاتی تھی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ صبر رکھیے اور اپنے قلب کو اتنا رنجیدہ نہ کیجیے کہ جس سے آپ کو بہت زیادہ اذیت پہنچے۔ اگر یہ آپ کی بات مانتے ہیں تو انہی کے حق میں بہتر ہے، نہیں مانتے تو آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ کا کوئی نقصان نہیں، ان کا انجام ہی برا ہوگا۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، تو اگر ہم آپ کو وہ دکھا دیں جو کچھ جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا پھر ہم انہیں وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی جو ان کو عذابات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم آپ کی حیات طیبہ میں ان کو عذاب دے دیں، یا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ وہ عذاب ان پر ظاہر ہو آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں، دونوں صورتوں میں یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ یہ ہماری طرف لوٹیں گے اور وہاں برا انجام ان کا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ضرور بے شک ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے، انہی میں سے بعض ان میں وہ ہیں کہ ان کے واقعات ہم نے بیان کر دیے آپ پر یعنی قرآن عظیم میں، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کے قصص آپ کے سامنے یا آپ پر بیان نہیں فرمائے گئے، یعنی بعض کا تذکرہ قرآن میں کر دیا گیا اور بعض کا نہیں کیا گیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور کسی رسول کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ وہ لے آئے کسی آیت کو، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ یعنی کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی آیت لے آئے، کوئی نشانی لے آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے رسول بھیجے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں، لہٰذا ان کی اطاعت ہونی چاہیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پھر جب آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف اور حق کے ساتھ۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور باطل والوں کا وہاں پر خسارہ ہے، باطل میں مبتلا ہونے والے وہاں خسارے میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے جانوروں کو، لترکبوا منہا، تاکہ تم ان میں سے بعض پر سوار ہو جاؤ، ومنہا تأکلون، اور ان میں سے بعض کو تم کھاؤ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک احسان یاد دلایا کہ جانوروں پہ نگاہ ڈالو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کس قسم کے جانور پیدا کیے، بعض سے خوبصورتی کے لیے ہیں جیسے پرندے وغیرہ ہوتے ہیں، بعض کھانے پینے کے لیے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیے، بعض اس لیے تاکہ تم ان پہ سواری کرو یا اپنا بھاری وزن ان پر لاد کر اور تم دور دراز علاقوں میں جاؤ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کو یاد کیا جائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں منافع ہیں، نفع ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ ان پر اپنی اس حاجت تک جو تمہارے قلوب میں ہے،
یعنی جو تمہارے دل میں مقاصد ہیں ان جانوروں کے ذریعے ان مقاصد تک تم پہنچ جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفع کے لیے ان کو پیدا فرمایا۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، یعنی تم ان پہ سواریاں کرتے ہو۔ تو یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے احسانات کو یاد دلاتا ہے تو یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ باتیں تو ہمیں معلوم ہے پھر کیوں ذکر کی جا رہی ہیں، بلکہ یہ اس کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان احسانات کو یاد کر کے ان پہ غور و تفکر کرو اور اس نتیجے پر پہنچو کہ جو اتنا بڑا محسن ہے یقیناً اس کی بات ہی ماننی چاہیے، جو اتنا عظیم قدرت والا ہے یقیناً اسی کی اطاعت بندگی اور غلامی کرنی چاہیے، دوسروں کی غلامی اور بندگی قطعاً غیر مناسب ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ یہ کفار سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کفار سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ رہے ہو واضح طور پر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نشانیوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ افلم یسیروا فی الارض، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا، پس وہ انہیں چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اکثر منہم، جو ان سے پہلے تھے وہ تعداد کے لحاظ سے ان سے زیادہ تھے، واشد قوۃ وآثارا فی الارض، اور قوت کے اعتبار سے اور زمین میں اپنے آثار اور نشانیوں کے اعتبار سے ان سے زیادہ شدید تھے۔ قوت کے اعتبار سے شدید کا مطلب یہ ہے کہ ان میں طاقت زیادہ تھی، اور زمین پر آثار کے اعتبار سے زیادہ ہونے کا مطلب آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جتنا انسان کے قبضے میں زیادہ زمین ہوتی ہے وہ اتنے ہی اس پہ تصرفات کرتا ہے، مکانات بناتا ہے، باغات قائم کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر آدمی مر جاتا ہے تو اس کے وجود پر ایک نشانی بن جاتی ہیں، بعد میں آنے والے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں کھیتی باڑی ہے، یہاں مکانات ہیں، یہاں باغات ہیں، تو ضرور یہاں پر کوئی رہتا ہوگا۔ تو جتنی بڑی حکومت اتنا ہی اس شخص کے پردہ فرما جانے کے بعد اس کی موجودگی پر آثار و علامات بھی زیادہ ہوں گی۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کفار آج کس بات پر اکڑ رہے ہیں۔ ان سے پہلے والی قوموں کے بارے میں دیکھیں، جب یہ قافلوں پہ جاتے ہیں تو ان قوموں پہ عذاب نازل ہوا، ان کے کھنڈرات ان کو نظر آتے ہیں، تو ان پر غور و تفکر کریں کہ وہ تعداد کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے، طاقت اور قدرت کے لحاظ سے زیادہ تھے، وسیع زمین کے مالک تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو ختم ہو گئے۔ تو پھر ایسا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اطاعت کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو ان کے کچھ کام نہیں آیا جو کچھ انہوں نے کمایا تھا۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، پس جب ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیوں کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ تشریف لائے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ اسی پر خوش رہے جو کچھ ان کے پاس دنیاوی علوم تھے، یعنی جتنا ان کو علم تھا اسی پہ خوش رہے۔ جو آباء و اجداد کے ذریعے فاسد خیالات ان تک آئے تھے، یا جو وہ اپنی عقل کے بلبوتے پہ انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اصول مرتب کیے ہوئے تھے، وہ اسی علم پر خوش رہے۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام سے نفع حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو انہی پر الٹا ہو گیا کہ جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے، جس کے ساتھ تمسخر کیا کرتے تھے، یعنی جس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ عذاب ان پر اللہ کی طرف سے مسلط ہو گیا۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، قالوا، تو وہ بولے، آمنا باللہ وحدہ، کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے،
وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جو اس کے ساتھ ہم شریک ٹھہراتے تھے ہم ان سب کا انکار کرتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پس نہ نفع دیا انہیں ان کے ایمان نے جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا۔ یہ اس پہ نص قطعی ہے اس بات پر کہ جب کافر اللہ کے عذاب کو ملاحظہ فرما لے اس کے بعد اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، ورنہ دیکھیں وہ اقرار کرنے زبان سے میں ایک اللہ پر ایمان لے آئے، انہوں نے اقرار کیا واضح، لیکن کب جب عذاب کو دیکھ لیا تو یہ ایک لمٹ اللہ نے قائم فرمائی ہے، ایمان کی بارگاہ الہی میں قبولیت کی لمٹ ہے کہ عذاب سے پہلے پہلے، اور اسی طرح جب مردے پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے اگر وہ ایمان لائے گا تو قبول ہوگا، موت کی غشی طاری ہو جانے کے بعد اب وہ ختم سلسلہ۔ اسی طرح جب عذاب کو دیکھ لیا اب لاکھ انسان کلمہ پڑھتا رہے اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول، قانون، ضابطہ اور دستور ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، گزر چکا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور وہاں اس مقام پہ پہلے جو تھے وہ کافر نقصان میں رہے، خسارے میں مبتلا رہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو نظر انداز کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر رہے اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں تک الحمدللہ سورۃ المومن کا بھی اختتام ہوا، اور اب انشاءاللہ حامیم السجدہ، حامیم السجدہ یہ سورت کا آغاز ہوگا۔ اس میں تقریباً 54 آیات ہیں اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ یہ بتایا تھا کہ حروف مقطعات ہیں، صورتوں کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذکر فرمایا جس کی مراد اللہ تعالیٰ اور اس کی عطا سے اس کے رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان رحیم کی طرف سے اتارا ہوا ہے یعنی قرآن عظیم۔ کتاب، یہ ایک کتاب ہے، فصلت آیاتہ، تفصیل سے بیان کی گئی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات۔ قرآناً عربیاً، قرآن ہے ایک عربی زبان میں، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہاں علم سے مراد جو عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین یہ کتاب ہے، عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جس میں اس کی آیات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، یعنی قرآن پاک ایسے مضامین پر مشتمل ہیں کہ جن کو پڑھا جائے تو کبھی خوشی حاصل ہوتی ہے اور کبھی عذاب کا خوف حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اخروی انعامات پر مشتمل آیات کو پڑھا جائے تو دل میں ترغیب پیدا ہوتی ہے، نفس میں ایک لالچ پیدا ہوتا ہے اور انسان کو خوشی اور انبساط حاصل ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو اعراض کیا ان میں سے اکثر نے، یعنی منہ پھیر لیا ان میں سے اکثر نے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس وہ نہیں سنتے ہیں، یعنی ایسا منہ پھیر لیا جسے ان کو کچھ سنا ہی نہیں، انبیاء علیہ السلام کی باتیں انہوں نے نظر انداز کر دی۔ وقالوا، اور یہاں خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش مراد ہیں، آگے بھی انہی کا تذکرہ ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا کہ قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، غلاف میں ہیں، مما تدعونا الیہ، اس چیز سے کہ جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، یعنی گویا کہ جس چیز کی طرف تم بلا رہے ہو، توحید کی طرف، اپنی رسالت کی طرف، اس کے معاملے میں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں روئی ہے، جیسے روئی ٹھونس دی جائے تو آواز سنائی نہیں دیتی، اس طرح گویا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، اور وہ دینی اصولوں کا پردہ ہے کہ آپ کے الگ دینی اصول ہیں، ہمارے الگ دینی اصول ہیں، آپ کی اپنے رسومات ہیں، ہمارے اپنے رسومات ہیں، تو کفار نے منع کیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے۔ چنانچہ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو آپ عمل کیجئے، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، یعنی آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تبلیغ کریں، پھر اس کے جواب میں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں تو پھر ہم بھی اپنا کام جاری رکھیں گے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، کہ محض میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔
ان کے اس ہٹ دھرمی کے جواب میں کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں؟ کیا اس بات کا بیان مقصود تھا کہ نبی کریم یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ مجھ میں کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے بلکہ میں تم جیسا ایک عام سا آدمی ہوں؟ تو یہ تو ایک بیکار سی بات ہوگی۔ آپ خود غور کریں کہ کفار کی ہٹ دھرمی اور اس کے جواب میں نبی کریم کا اس طرح اقرار فرمانا، ان میں باہم کوئی ربط نہیں ہے۔ لہذا مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمانا اس لیے تھا تاکہ کفار کو عقلی دلیل کے ساتھ قائل کیا جا سکے کہ اگر اللہ تعالیٰ میری جگہ کسی جن یا فرشتے کو بھیجتا تو مجال انکار ہو سکتا تھا کہ جن کا کلام تم براہ راست سن نہیں سکتے، اسے دیکھ نہیں سکتے ہو، اسی طرح فرشتے کا کلام تمہیں سمجھ میں نہ آتا، نہ فرشتہ تمہیں نظر آتا، تو تم یہ کہہ سکتے تھے بھئی تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، نہ تم ہمیں نظر آ رہے ہو، نہ ہم حقیقت حال کو دیکھ رہے ہیں تو ہم ایمان نہیں لاتے، پھر تو عقلی لحاظ سے تمہارا انکار سمجھ میں بھی آتا۔ میں تو تمہاری مثل ایک بشر ہوں، تمہارے سامنے ہوں، تم سے ایک جنس کے لحاظ سے میرا تمہارا تعلق ہے اور میں تمہارے سامنے عمل کر رہا ہوں، لہٰذا اب کس وجہ سے تم انکار کر رہے ہو؟ یہ کہنا مقصود تھا۔ یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما محض الہکم، تمہارا الہ الہ واحد، ایک الہ ہے، فاستقیموا الیہ، تو تم اسی کی بارگاہ میں بالکل سیدھے رہو، واستغفروہ، اور اسی سے معافی طلب کرو۔ انشاءاللہ مزید آیات کی وضاحت اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم السجدہ کی تفسیر چل رہی تھی اور چھٹی آیات کی تفسیر ہو رہی تھی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا گیا، آپ کے قول کی حکایت بیان فرمائی گئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا فاستقیموا الیہ، کفار سے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے حضور سیدھے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استقامت حاصل کرو، واستغفروہ، اور اسی سے معافی طلب کرو، وویل للمشرکین، اور شرک کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، الذین، وہ جو لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کفار و مشرکین کی ایک صفت ذکر کی، ان کا ایک قبیح وصف ذکر کیا گیا کہ نہ یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال بھی نہیں نکالتے ہیں، اور آخرت کا انکار بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے بربادی ہوگی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، بے انتہا اجر ہے، بدلہ ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انکم، کیا تم، لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، کیا تم لوگ اس کا انکار کرتے ہو، اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی؟ یعنی پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں بنایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے کم وقت میں بنانے پر قدرت نہیں رکھتا تھا، یہ اس کی مرضی ہے، اس نے 2 دن میں ارادہ فرمایا تو 2 دن میں تمام زمین بن گئی۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اسی کے لیے تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو جس نے 2 دن کے اندر زمین کو بنایا۔ اگر ہم 2 دن کا بھی اندازہ کر لیں اور ان دنوں کو اپنا دن شمار کریں بالفرض،
تو آپ غور کریں کہ 2 دن کے اندر یہ پوری کائنات کا بنا دیا جانا، یعنی یہ زمین کا پورا بنا دیا جانا کس قدر حیرت انگیز ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظمت و قدرت والا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اس کے شریک ہیں وہ تو اپنے وجود میں، اپنے مارز وجود میں آنے میں اپنی پوجا کرنے والوں کے محتاج ہیں۔ تو پھر اس تقسیم پر غور و تفکر کیا جائے کہ جو ذات اتنی قدرت کی حامل ہے اسے چھوڑ کر پھر ان کی عبادت کرنا جو خود مجبور محض ہیں، کیا یہ درست ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں ایک غور و تفکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ذالک رب العالمین، یہ ہے عالمین کا پالنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ عالمین کا پالنے والا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں اس کے اوپر سے لنگر ڈال دیے۔ لنگر اینکر کو کہتے ہیں۔ لنگر کا مطلب یہ ہے، سمجھ لیجیے جیسے پانی کے جہاز ہوتے ہیں تو ان جہازوں کو بعض اوقات سمندر میں ٹھہرانا مقصود ہوتا ہے، تو ایک لوہے کا بڑا سا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں اس طرح نیچے یوں اس طرح تیر سا بنا ہوتا ہے، تو وہ رسے کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو زمین میں جا کر دھنس جاتا ہے، تو اس سے زمان پہ جہاز رکا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین کو پیدا کیا، پھر اوپر سے لنگر ڈالے، یعنی پہاڑوں کو پیدا فرمایا، جس سے زمین لرزنے سے رک گئی اور اس کو استقامت حاصل ہوئی۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی زمین میں، جیسے کہ درخت ہیں، پھل وغیرہ، پھر سمندر میں مچھلیاں وغیرہ، اور دیگر جو زمین سے ہم نباتات، سبزیاں وغیرہ، پھل، گوشت کسی بھی ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں، تمام اس کی برکات ہیں۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور اس میں اس کے رہنے والوں کی روزیاں مقرر فرمائیں، فی 4 ایام، 4 دن میں، یعنی سارا معاملہ 4 دن میں ہوا۔ 2 دن میں زمین پیدا ہوئی اور 2 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں رہنے والوں کی روزیاں مقرر فرمائیں۔ زمین میں رہنے والے انسان بھی ہیں، جنات ہیں، چرندے، پرندے، درندے، جراثیم، مچھر مکھی، حشرات الارض، اور ہزار ہا اقسام کے، ان سب کی غذائیں مقرر کرنا یہ بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے۔ آپ ایک قلم اور کاغذ لے کر بیٹھ جائیں، جتنے جانوروں کے نام آپ کو معلوم ہیں ان جانوروں کی ایک لسٹ بنا لیں اور ان کے بارے میں آپ غذا لکھنا شروع کریں کہ پہلے دن اس کو کتنی ملے گی، اس کو کتنی ملے گی، اس کو کتنی ملے گی اور کیا کیا ملے گی، تو آپ عاجز آ جائیں گے۔ گھنٹوں کے گھنٹوں گزر جائیں گے اور آپ 2-3 صفحے حل نہیں کر پائیں گے، لیکن اس رب کریم نے صرف 2 دن کی مختصر ترین مدت میں جتنے اس زمین میں قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں لانا پسند فرمایا، اس کا ارادہ فرمایا، ان سب کی رزق مقرر فرما دیے، کس کو کتنا ملے گا، کس طرح ملے گا اور کیا کیا ملے گا، ہر ایک کا مقرر فرما دیا۔ سواء للسائلین، سواء للسائلین، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا یہ سوال کرنے والوں کے لیے اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا فرما دیا، بالکل درست پیدا فرما دیا، تاکہ جب وہ سوال کریں اور اس کے جواب میں یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا یقین حاصل ہو جائے اور انسان اللہ تعالیٰ کے شرکاء کا انکار کرے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کا قصد و ارادہ فرمایا، وہی دخان، اور وہ آسمان دھواں تھا، یعنی آسمان جو ہے آپ دیکھیں ٹھوس آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ خلا میں جاتے ہیں تو اسی آسمان میں پہنچ جاتے ہیں، کسی چیز کو آپ پھاڑ کر اندر نہیں پہنچتے ہیں، نہ آسمان کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ ہاتھ سے محسوس کر سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھوئیں سے تعبیر فرمایا کہ وہ آسمان دھواں تھا۔ فقال لها وللارض، پس اللہ تعالیٰ نے اس آسمان سے اور زمین سے فرمایا، ائتیا، تم دونوں آؤ، طوعا او کرہن، چاہے خوشی خوشی آؤ چاہے ناپسندیدہ طور پہ آؤ، یعنی تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے تم میری اطاعت کی طرف مائل ہو جاؤ۔ قالتا، ان دونوں نے کہا، اتینا طائعین، اے رب کریم اتینا، ہم آتے ہیں، طائعین، خوشی خوشی، ہم رغبت کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا حکم ہو اور ہم ناپسندیدگی محسوس کرتے ہوئے تیرے پاس آئیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے، اس کے ظاہر کو اگر دیکھا جائے تو آسمان و زمین سے باقاعدہ خطاب فرمایا اور آسمان و زمین کو شعور عطا فرمایا کہ وہ ایک چیز کی پسند اور ناپسند کو محسوس کر سکیں، اور انہوں نے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رغبت کے ساتھ اطاعت کا فیصلہ کیا۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آسمانوں کو
7 آسمان بنایا 2 دنوں میں، تو یہ کل 6 دن ہو گئے۔ 2 دن میں زمین بنائی، پھر 2 دن میں زمین میں رہنے والوں کی غذائیں مقرر فرمائی، پھر 2 دن میں آسمانوں کو پیدا فرما دیا اور 7 آسمان بنائے، 6 دن میں سارا معاملہ ہوا۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور وحی فرما دی اللہ تبارک و تعالی نے، حکم فرما دیا ہر آسمان میں اس کے احکام کا، کہ اس آسمان پہ یہ کام ہوگا، اس پر یہ ہوگا، اس پر یہ ہوگا، اس پر یہ ہوگا، ان تماموں کے بارے میں امر بھی فرما دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے دنیاوی آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر دیا، یعنی اس میں ستارے پیدا فرما دیے۔ 7واں آسمان سب سے نیچے، یعنی جو ہے دنیاوی جس کو آسمان کہتے ہیں، باقی اس کے اوپر 7 طبقات اور ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو چراغوں سے آراستہ فرمایا، یعنی ان میں ستارے پیدا فرما دیے۔ وَحِفْظًا، اور نگہبانی کے لیے، یعنی ایک تو یہ حسن و جمال قائم رکھنے کے لیے ستارے پیدا کیے گئے تھے، اور دوسرے حفاظت کے لیے، کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، جو کاہن نجومی ہوتے تھے یہ جنات کو اپنے تابع جو جنات تھے ان کو آسمان پہ بھیجا کرتے تھے، اور یہ آسمان دنیا کے پاس جاتے تھے، اور وہاں جب فرشتے اگر محو گفتگو ہوتے، جیسے آرڈر اللہ کا جاری ہوتا فلاں علاقے میں بارش برساؤ، تو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہوتے تو یہ سن لیتے تھے اور آ کے کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ فرشتے بتا رہے تھے کہ 7 دن بعد فلاں علاقے میں بارش ہوگی۔ تو وہ کاہن اسی طرح مشہور کر دیا کرتے تھے، اور اللہ کا چونکہ حکم تھا 7ویں دن ہی بارش ہوتی، تو لوگ کاہنوں کی غیب کے علم غیب کے معتقد ہو گئے تھے کہ ان کے پاس علم غیب ہوتا ہے، یہ پوشیدہ امور کا علم رکھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب نبی کریم پیدا ہوئے اور جنات اوپر گئے، تو یہی ستارے جو تھے ان کو آ کے زور سے لگتے تھے اور یہ پریشان ہوتے تھے، تو جنات نے آگے کاہنوں کو بتایا کہ بھئی اب تو ہم آسمان پہ جاتے ہیں تو مار پڑتی ہے، ضرور کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ اب جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب علم والے کا ٹھہرایا ہوا ہے، اندازہ کیا ہوا ہے، مقرر شدہ معاملہ ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ نے جو آسمان پیدا فرمایا، زمین پیدا فرمائی، اور اس کے اندر جو نظام پیدا فرمایا، سب کا سب غالب علم والے رب کا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ اعراض کریں، منہ پھیریں، یعنی تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اگر کفار ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کریں اور اپنا چہرہ پھیر لیں، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ، میں تمہیں ڈراتا ہوں، صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، ایک ایسی کڑک سے جو اس کڑک کی مثل ہے جو عاد اور سمود کی کڑک تھی۔ قوم عاد اور قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار آواز کے ذریعے ہلاک فرما دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب اگر یہ تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں بھی ایک ایسی آواز، ایک کڑک پکڑ لے گی جیسے قوم سمود اور قوم عاد کو اس کڑک نے پکڑا تھا۔ اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب رسول ان کے پاس آئے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، یعنی ان کے درمیان موجود بھی تھے، پھر بعد میں بھی آئے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو مگر اللہ تعالیٰ کی، یعنی انبیاء علیہ السلام آئے اس پیغام کے ساتھ کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو ضرور کسی فرشتوں کو نازل فرما دیتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو بے شک ہم اس کا کہ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو انکار کرتے ہیں۔ یعنی کفار کا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی فرشتہ آتا تو ہم اطاعت کر لیتے، تو اے نبیو جو اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ تمہیں بھیجا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو گویا کہ رسالت کا انکار یہ اللہ تعالیٰ کا ہی انکار ہے، وہ اللہ کے تو منکر نہیں تھے۔ انہوں نے تو کہا
کہ لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، انزل الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ لانزل ملائکتن، تو ضرور فرشتوں کو نازل فرما دیتا۔ تو وہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، لیکن وہ اس چیز کے منکر تھے جو رسول پیغام لے کر آیا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو وہ انبیاء علیہ السلام کے پیغام توحید کا انکار کر رہے تھے، تو یہ اصل میں اللہ کا ہی انکار ہے، اس لیے وہ قابل گرفت ہوئے۔ فَأَمَّا عَادٌ، تو پس بہرحال عاد، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، من اشد منا قوتاً، کون ہے جو قوت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ شدید ہو۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، تو کیا پس انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس نے انہیں پیدا فرمایا، ہوا اشد منہم قوتاً، وہ ان سے قوت کے اعتبار سے زیادہ شدید ہے، وہ زیادہ ان سے قوی ہے، انہوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ تو واقعی یہ عقل والے کو سمجھ میں آتی ہے، جب انسان پر بدبختی غالب ہو تو اس کے فہم کی قوت کم ہو جاتی ہے، کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی طاقت کو دیکھ کر تکبر کرنا ایک بے وقوفی تھی۔ انہوں نے کیوں نہیں غور کیا کہ جن اسباب کے پیش نظر وہ تکبر کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو قوی سمجھ رہے ہیں، یہ اسی رب کا عطا کردہ ہے جو توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ پہاڑوں کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، جو مثلا ہاتھی کو آپ دیکھ لیجئے، اتنا بڑا جانور ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو یقیناً پہاڑوں کے مقابلے میں، سمندر کے مقابلے میں، درختوں کے مقابلے میں، جانوروں کے مقابلے میں کمزور پیدا فرمایا، تو پھر اکڑنا اور تکبر کرنا کتنا عجیب و غریب ہوگا کہ جب ان مخلوقات کے مقابلے میں انسان حقیر ہے تو خالق کے مقابلے میں کتنا حقیر ہوگا، کتنا کمزور ہوگا، اور اس کے باوجود نافرمانی الہی کر کے اس کو چیلنج کرنا، یہ بہت ہی بڑی بے وقوفی ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی، ریحًا سرسرن، آندھی بھیجی، سرسرن گرجتی برستی آندھی، سخت گرج کے ساتھ، فی ایام نحسات، ان کی شامت کے دنوں میں، یعنی جو ان کے لیے دن منحوس تھے، یعنی منحوس سے مراد جو ان کی شامت اعمال کے دن تھے، شامت اعمال کا نتیجہ مرتب ہونے کے دن تھے، اس میں ایک سخت اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی جس میں گرج چمک بھی تھی لیکن بارش وغیرہ نہیں تھی، بہت ٹھنڈی تھی۔ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم انہیں چکھائیں ذلت کا عذاب دنیاوی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور بے شک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ مدد نہیں دیے جائیں گے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور بہرحال سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر پسند کر لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا لیکن انہوں نے اس سیدھے راستے کو ترک کر دیا، چنانچہ ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو اختیار کیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو انہیں ذلت کے عذاب کی ایک کڑک نے پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کے سبب جو کچھ وہ کرتے تھے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے اور وہ متقی پرہیزگار تھے۔ معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کفار، ایک مسلمان مومن۔ ان مومن میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کفار کو منع کرتے ہیں، نافرمانوں کو برائی سے روکتے ہیں، یہ ایمان والے اور صاحب تقوی ہمیشہ عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ دوسرے مسلمان یا ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو منع نہیں کرتے ہیں اور کفار کے ساتھ، کفار کے اعمال کو دیکھ کر یا فساق و فجار کے اعمال کو دیکھ کر بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ بعض اوقات شامل ہو جاتے ہیں بعض اعمال میں۔ تو جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو اس قسم کے مومنین پر بھی عذاب نازل ہوتا ہے، یہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ فرق ہاں ضرور ہوتا ہے کہ کافر اس عذاب کے بعد ہمیشہ جہنم میں جائے گا، لیکن یہ مومن اگر اللہ نے چاہا جہنم میں چلے بھی گئے تو فیصلہ خداوندی یہ ہے کہ پھر یہ جنت میں ایک دن ضرور واپس آ جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان لانا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا یہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برے کے اعمال کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا، اپنے قلب میں اس کی نفرت اور کراہت رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ اصول یاد رکھیے گا
کہ گناہ گار سے نہیں اس کے گناہ سے نفرت رکھنی چاہیے۔ گناہ گار سے اگر نفرت رکھیں گے تو لازم بات ہے کہ ہم اس سے دور ہو جائیں گے، اس کی اصلاح نہیں کریں گے اور وہ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے برے عمل سے نفرت دور رکھنی چاہیے، لیکن اس کو سمجھانے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر اس سے دور ہوتے ہیں مصلحتاً تو نفرت کر کے نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہم کسی سے بات چیت چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، مثلا ہم اس سے بات چیت اس لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ میری ناراضگی کی پرواہ کرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دے، تو یہ اصل میں گناہ گار کو چھوڑنا نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ نفرت کے ساتھ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ حکمتاً اس سے تھوڑے عرصے کے لیے تعلق کو توڑ دینا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ یہ محمود ہے، باعث برکت ہے، اس میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو ان کے اگلوں کو، آگے والوں کو روکا جائے گا۔ اس پہ انشاءاللہ کلام اگلے پروگرام میں ہوگا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم السجدہ کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 19 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ 19ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن جمع کیے جائیں گے، اور یہاں ہانکنا مراد ہے، ویسے حشر مانے جمع کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد ہے کہ انہیں دھکیلتے ہوئے جب جہنم کی طرف لے کر آئیں گے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ، اور جس دن دھکیلے جائیں گے، ہانکے جائیں گے، أَعْدَاءُ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن، إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو وہ اگلوں کو روکیں گے، تو وہ روکے جائیں گے، یعنی جو پہلے گزرے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو اپنا دشمن قرار دیا اور ان کے بارے میں اطلاع ارشاد فرما رہا ہے کہ انہیں روکا جائے گا، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ جو آئے ان کے پاس، یعنی جو پیچھے والے لوگ تھے، پیچھے والے کفار تھے، وہ بھی ان کے پاس آ جائیں گے، شہد علیہم سمعہم، تو گواہی دیں گے ان پر ان کی سماعت، و ابصارہم، اور ان کی آنکھیں، و جلودہم، اور ان کی کھالیں، بما کانوا یعملون، اس کے ساتھ جو وہ کیا کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ جتنے بھی کفار پہلے گزر گئے اور بعد میں گزرے، وہ سب کے سب ایک مقام پہ جمع کر دیے جائیں گے اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وقالوا، اور وہ کفار کہیں گے، لجلودہم، اپنی کھالوں سے، لما شہدتم علینا، کیوں گواہی دی تم نے ہمارے خلاف؟ قالوا، تو وہ کھالیں جواب دیں گی، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گی کہ ہمیں تو اس اللہ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی، اس نے ہمیں بلوایا ہے جس نے بلوایا ہے ہر شے کو، یعنی ہم نے اپنی ذاتی کسی دشمنی کو نہیں نکالا یا اپنی مرضی سے ہم تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ ہمیں تو اس رب نے بلوایا ہے، اس رب نے قوت گویائی عطا فرما کے حکم دیا کہ ہم تمہارے خلاف گواہی دیں، کہ جس نے تمام دنیا کی چیزوں کو جو بولنے والی ہیں انہیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ گویا کہ کفار اپنی کم فہمی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کو نہ پہچان سکے، لیکن ان کے اعضاء
یہ چونکہ ان کے تابع تھے، مجبور تھے، اعضا تو ان کا کہنا مانتے رہے، لیکن وہاں پر ان کے اعضا بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ تم گمراہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا یا اس کے رسولوں نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا وہ بالکل حق تھا۔ اسی وجہ سے وہ کھالیں، ان کی آنکھیں، ان کے کان، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے، یعنی خود کفار کے اعضا ان کے خلاف گواہی دے کے ان کی مخالفت کو ظاہر کریں گے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم اس رب کریم سے چھپ کر کہاں جاتے جبکہ تم پر گواہی دیں گے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں۔ یعنی جو تم دنیا میں برے عمل کرتے تھے، یہ کفار سے خطاب گویا کہ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ رہ کر تم کوئی گناہ کر سکتے ہو؟ حالانکہ قانون قدرت یہ مقدر ہو چکا ہے کہ جب تم میدان معاشر میں پہنچو گے تو جن اعضا کے ذریعے تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، گناہ کیے، وہ اعضا خود تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور لیکن تم نے گمان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بہت سی چیزوں کو نہیں جانتا جو کچھ تم کرتے تھے۔ یہ تمہارا اپنا گمان تھا کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم چھپ کر جو گناہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر اطلاع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بھی بنایا کہ تمہارے اعضا خود تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو جب تمہارے اعضا تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اعضا سب کچھ جانتے ہیں، تو پھر وہ ان کو پیدا کرنے والا رب کتنی زیادہ معلومات رکھتا ہوگا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ، یہ ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا، برباد کر دیا اس نے تمہیں۔ یعنی یہ تمہارا گمان تھا کہ شاید بہت سے امور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ رکھنے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، تمہارے اس گمان نے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں یہ قائم کیا تھا، اس نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو اب تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ یعنی اگر وہ کہیں چلو ہم صبر کرتے ہیں، تب بھی اس صبر کا کوئی بہترین بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس صبر کی بنا پر ان کی جانب متوجہ نہیں ہوگی، بلکہ آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اس لیے کہ دنیا دارالعمل تھا۔ اس وقت اگر یہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے، گناہوں سے پرہیز پر صبر، شرک سے پرہیز پر صبر، نبیوں کی مخالفت سے پرہیز پر صبر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے مخالفین کی طرف سے ظلم و ستم کرنے پر صبر کر لیتے، تو آج معاملہ کچھ اور ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب وہ وقت گزر جاتا ہے، انسان کی سانس ختم ہو جائے، زندگی تمام ہو جائے اور وہ اس حال میں مرے کہ کافر تھا، اس کے بعد کوئی اس کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ منانا چاہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منت سماجت کریں کہ شاید اللہ تعالیٰ مان جائے، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو وہ منانے والوں میں سے شمار نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی منانے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کسی بھی ریکویسٹ کو، ان کی گڑ گڑانے کو، ان کی عارضی انکساری کو اب قبول نہیں فرمائے گا، اب ان کا ٹھکانہ ہمیشہ 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 جہنم ہے۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور مقرر کر دیا تھا ہم نے ان کے لیے چند ساتھیوں کو۔ ساتھی سے مراد یہاں پہ نفس کی خواہشات، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا ساز و سامان، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھی بنا دیے تھے، ان کی طرف یہ متوجہ رہے۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، تو مزین کر دیا ان ساتھیوں نے ان کفار کے لیے وہ جو ان کے آگے تھا اور وہ جو ان کے پیچھے تھا، یعنی نفسانی خواہشات نے، دنیا کی زیب و زینت نے، جو کچھ ان کے پاس مال و متاع، اولاد کی کثرت، افرادی قوت تھی، اسے بہت مزین کر کے دکھایا، جس کی بنا پر یہ غافل ہوتے چلے گئے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو گیا ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول یعنی عذاب، فی امم قد خلت من قبلہم، اس گروہ میں جو گزر چکا ان سے پہلے، من الجن والانس، جنات اور انسانوں میں سے۔
یعنی جن کفار نے اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے مقرر کردہ ان چیزوں کو، یعنی نفسانی خواہشات، دنیا اور مخلوق کی طرف میلان، ان چیزوں کو اپنا ساتھی بنا لیا تھا، تو ان چیزوں نے انہیں دنیا کو مزین کر کے دکھایا، اور اس آرائش اور زیبائش میں یہ اتنے محو ہو گئے کہ انہیں توجہ نہ رہی اور یہ آخرت کی طرف مائل نہ ہو سکے اور ہلاک و برباد ہو گئے۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ اٹھانے والے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، انہوں نے کہا کہ نہ سنو تم اس قرآن کو اور شور و غل مچاؤ اس میں تاکہ تم غالب آ جاؤ، کہ شاید تم غالب آ جاؤ۔ ہوتا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے تو اس کی فصاحت و بلاغت اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اثر سے ان کلمات کا نکلنا سامنے والے کے دل کی دنیا کو بدل دیا کرتا تھا۔ تو کفار نے ایک بیہودہ اور ناکام سی سازش کی کہ جب نبی کریم تلاوت قرآن فرماتے تھے تو اس خوف سے کہ کہیں آپ کی زبان سے نکلنے والے شیریں الفاظ، پر اثر الفاظ سامنے والے کے دل کی دنیا کو نہ بدل دیں، یہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں زور زور سے پیٹتے تھے، شور مچاتے تھے تاکہ آواز وہاں تک واضح طور پہ نہ پہنچ سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اور مایوس ہو کر تلاوت قرآن پاک کو بند فرما دیں، اور اس میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس طرح ہم غالب آ جائیں گے اور نبی کریم کو تبلیغ سے روک دیں گے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور جزا دیں گے انہیں أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، سب سے زیادہ برے سے برے کام کی جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو انہوں نے سب سے برے کام کیے، جو بھی انہوں نے چھوٹے تھے چاہے بڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے نافرمانی کی، ان سب کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے۔ تو دیکھیے کفار کو خود اللہ نے قرآن میں اللہ کا دشمن قرار دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر رہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں انہوں نے تسلیم نہیں کی، نبی کریم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، اس بنا پر یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں یعنی آگ میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، یہ جو کفار ہوں گے جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تب یہ مقولہ کہیں گے، وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ جو کافر ہوئے، ربنا، اے ہمارے رب، ارنا، دکھا دے تو ہمیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے اضلانا، گمراہ کیا تھا ہمیں، من الجن والانس، جنات اور انسانوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روندیں گے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ لوگ ہو جائیں نچلے درجے والوں میں سے، یعنی بالکل پسپا ہو جائیں اور حقیر ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں، اے اللہ ان کو بھیج تاکہ ہم اپنے قدموں تلے ان کو رون دیں۔ تو دنیا کے اندر گمراہی اختیار کرنا بہت آسان ہے، گمراہوں کے پیچھے چلتے ہوئے کچھ ذاتی مفادات حاصل کر لینا بہت آسان ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور ایسا شخص جہنم میں گیا، خصوصاً کفر اختیار کرنے والا، تو پھر یہ وہاں سخت بیزار ہوگا ان لوگوں سے جنہوں نے دنیا میں اس کو گمراہ کیا تھا، اور تمنا کرے گا جیسے کہ آیات اس پر دال ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو بھیج دے
دنیا میں تو بڑی عزت کی تھی، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے قدموں تلے آ جائیں، ہم ان کو پیس دیں، رون دیں، تاکہ وہ ذلیل اور حقیر ہو جائیں۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ جنہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارا رب، اللہ، اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ استقامت پذیر رہے۔ استقامت پذیر رہنے کا مطلب اقرار توحید کے بعد، اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اقرار کر لینے کے بعد جو دین پر ثابت قدم رہے، فرائض کو استقامت سے ادا کرتے رہے، گناہوں سے پرہیز پر، صبر پر استقامت حاصل کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات ان پہ فرض اور واجب قرار دی تھی ان کی ادائیگی میں استقامت حاصل کی۔ یہ سارے اقوال ہیں جو صحابہ کرام سے منقول ہیں، ان کا اب اللہ تعالیٰ انعام ارشاد فرما رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا، بے شک وہ جنہوں نے کہا، ربنا، ہمارا رب، اللہ، اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ استقامت پذیر رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو نازل ہوں گے ان پر فرشتے۔ اور اب یہ کیا کہیں گے فرشتے؟ اللہ تخافوا، کہ نہ تم خوف کرو، موت کے وقت خوف مت کرو، نہ تمہیں قبر میں خوف کرنے کی ضرورت ہے، نہ میدان محشر میں، ولا تحزنوا، اور تم غمگین نہ ہو۔ غمگین کس بات پہ نہ ہو؟ کہ تم دنیا کو چھوڑ رہے ہو، تمہاری اولاد چھوٹ رہی ہے، بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں، تمہارا مال و متاع یہیں پر رہ گیا، اس پر کوئی غم منانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں سے زیادہ بہتر نعمتیں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور تمہارے وہ عزیز اور محبوب جو وقتی طور پہ تم سے جدا ہو رہے ہیں، یہ عنقریب تمہارے ساتھ آ کر مل جائیں گے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ یا اس جنت پر، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں۔ یعنی یہ فرشتے انہیں موت کی وقت بشارت دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو نیک اعمال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر کے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے ثابت قدم رہے گا، تو فرشتے اسے اپنا دوست بناتے ہیں، یا اللہ کے حکم سے فرشتے ان کے دوست ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ ہے جس کی تمہارے نفوس خواہش کریں، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تم طلب کرو۔ یعنی ایک تو ہے کہ تم زبان سے طلب کرو، وہ بھی عطا کیا جائے گا، اور ایک ہے کہ تمہارے دل میں فقط خواہش پیدا ہوگی، ابھی تمہارا مدعا زبان پر نہیں آنا پائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قلبی خواہش کو فوراً پورا فرما دے گا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک جنتی تخت پر لیٹا ہوگا اور اس سے اوپر پرندے اڑتے ہوئے محسوس ہوں گے، تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ کاش اگر یہ پرندہ بھنا ہوا میرے سامنے آ جائے تو کتنا اچھا ہے۔ تو لمحے بھر میں وہ پرندہ بھن کر ایک دم اس کے سامنے آ گرے گا، یہ جتنا اس کا خواہش ہوگی کھائے گا، اس کے بعد وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہوگا، پھر آسمان پہ اڑنے لگے گا۔ اسی طرح ایک شخص خواہش کرے گا کہ کاش میرے پاس زمین ہو، اس میں بیج لگے، میں لگاؤں، پھر اس میں کھیتی باڑی اگ جائے، تو جیسی دل میں خواہش کرے گا ایک دم زمین پہ گویا کہ ہل لگ جائے گا، خود بخود بیج لگیں گے، فوراً فصل کھڑی ہوگی، کٹ کے انبار ڈھیر لگ جائیں گے۔ یعنی جیسے ہی دل میں خواہش کریں گے ویسے ہی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے، مہمان نوازی ہے غفور رحیم کی طرف سے، بہت بخشنے والے مہربان رب کی طرف سے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، وقال، اور کہے، اننی من المسلمین، کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو گویا کہ جو تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی نیکی کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، انہیں آخرت کی طرف مائل کرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، جنت کی بشارتیں سنا کر ان کے دل میں عمل کی ترغیب پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں بہت انعام عطا فرمائے گا، جیسے کہ آگے تذکرہ ہوگا۔ لیکن اس میں یہ غور فرمائیں، وقال اننی من المسلمین سے یہ اشارہ ہو گیا کہ تبلیغ دین اسی شخص کی معتبر ہوگی، یعنی اخروی انعام مرتب ہونے کے لحاظ سے تبلیغ دین اسی کی قابل ذکر ہے جو مسلمان ہے، ورنہ تبلیغ کا فریضہ
جو مطلب کام ہے وہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں، نیکی کی طرف بلائیں گے، ان کے نزدیک جو نیکی ہے اچھائی کی طرف بلائیں گے، برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی وہ تمام کوششیں رائیگاں چلی جائیں گی، اخروی لحاظ سے ان پہ کوئی انعام مرتب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ہی اس پر کوئی انعام انہیں دے دیا جائے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس سے مزید کلام ہوگا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم السجدہ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 34ویں آیت کی تفسیر 33 آیت کی تفسیر مکمل ہوئی تھی اور 34ویں آیت بیان کی جانی تھی۔ 33ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے زیادہ کس کی بات اچھی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دے، بلائے اور نیک اعمال کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو گویا کہ مسلمان شخص جب خود نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مخلوق خدا کو بلا رہا ہو، ان کو نیکی کی دعوت دے رہا ہو، انہیں نیکیوں پہ استقامت پذیر کروانے کی کوشش کر رہا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل مدح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس کی تعریف فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان ہونے کے بعد نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اگر آپ کے سننے والوں بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کی اولاد تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے، تو آپ فخریہ طور پر لیکن بلا تکبر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا تذکرہ قرآن عظیم میں کیا گیا ہے۔ اگر آپ خود تبلیغ دین کرتے ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان ایسا کوئی کام کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر قرآن میں فرما دے، یا ایسا کوئی کام کرے کہ جب اس کام کی روشنی میں قرآن پاک کا مطالعہ کرے تو وہ اپنے ذکر کو اپنے وجود سے پہلے قرآن میں پائے کہ ہم تو پیدا نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی گویا کہ ہمارے تذکرے قرآن پاک میں بیان فرما دیے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، لہٰذا تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینے میں ہرگز کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیک عمل اور برے عمل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیک عمل اور برا عمل برابر ہو۔ چنانچہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اسے معمولی طور پر سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کے مقابلے میں کسی برے عمل کو اس کی لذت کی وجہ سے فوقیت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نیک عمل چاہے نفس کی پسند یا ناپسند کے اعتبار سے کتنا ہی بے لذت کیوں نہ ہو، وہ برے لذت والے عمل سے ہمیشہ اچھا ہوگا۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ نفس کو ایک نیک کام میں بالکل لذت حاصل نہیں ہو رہی ہوتی، جبکہ اس کے مقابلے میں برے کام میں وہ بہت ہی مزہ، لذت اور کیفیت محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کے اچھے یا برے ہونے کا دار و مدار نفس کی پسندیدگی پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند کے مطابق اعمال کی درجہ بندی کی ہے۔ جو عمل اللہ کو پسند ہے، اچھا عمل ہے، وہ اچھا ہوگا، جو برا ہے وہ برا ہوگا،
چاہے ہمارا نفس اس اچھے عمل کو پسند نہ کر رہا ہو اور برے عمل کو کتنا ہی پسند کر رہا ہو، مرضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو ادفع باللتی ہی احسن، تم دور کرو اس کے ساتھ جو اس سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کا جواب ایسی چیز کے ساتھ دو جو پہلے والی سے بہتر ہو۔ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہمیشہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا چاہیے۔ ایسا نہیں جیسے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو کسی کا رکھتے نہیں ہیں، کوئی ایک مارتا ہے ہم 7 مارتے ہیں، کوئی ایک بات بولتا ہے ہم 50 سنا دیتے ہیں، کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے ہم پورے اس کے خاندان کی عزت اتار کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ طریقے مناسب نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے برائی کے بدلہ بھلائی سے دینے کی ترغیب عنایت فرمائی، اس کی مدح فرمائی ہے، اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، لہٰذا ہمیں بھی اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ آیت اصل میں ابو سفیان کے حق میں نازل ہوئی کہ انہوں نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دشمنی کی، اور وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، اسلام کے خلاف بہت کام کیا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئے تو آپ نے نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ ان کی صاحبزادی کو شرف زوجیت بھی بخشا، جس کی بنا پر ابو سفیان بہت زیادہ آپ کے گرویدہ ہوئے، اور اس کے بعد جان ساران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تا حیات شامل رہے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتا ہے تو سامنے والے کے دل میں اس کی عزت اور عظمت بیٹھ جاتی ہے، اور جو دشمن بھی ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنے کے بعد اس کی تعریف ہی کرتے ہیں اور اپنے دشمنی کو کم کر دیتے ہیں۔ فتح مکہ کا موقع بھی ایسا ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو وہ کفار کہ جنہوں نے ایک لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر سکون سے نہیں رہنے دیا تھا، وہ سب سر جھکائے کھڑے تھے اور خوفزدہ تھے کہ شاید اب ہم سے بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ عموماً بادشاہوں کا حاکموں کا دستور یہی تھا کہ جب وہ غالب آتے تھے تو جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہوتی تھی ان کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کفار کی حالت ملاحظہ فرمائی تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آج تم مجھ سے کس رویے کی، کس بدلے کی توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ شریف ہیں، شریف باپ کے بیٹے ہیں، آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ گویا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ کریم جب غالب آتا ہے تو اظہار کرم کرتا ہے، انتقام نہیں لیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کیا۔ تو یہ منظر دیکھ کر سینکڑوں کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ اگر وہاں پر بھی ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیتے تو تاریخ میں یہی لکھا جاتا کہ اللہ کے نبی جب غالب آئے تھے تو انہوں نے یہ سزائیں دی تھیں۔ یقینی سی بات ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں پر اس کا اچھا اثر قائم نہیں ہوتا، لیکن آج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے گا، چاہے مغرب میں کیا جائے چاہے مشرق میں کیا جائے، جب اس واقعے کو بیان کیا جائے گا تو دشمن بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ واقعی ایک عظیم شخصیت تھے اور ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اس لیے یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ بعض اوقات انسان ایک غلطی کر بیٹھتا ہے، ایک غلط فیصلہ کر لیتا ہے اور بہت عرصے تک بدنامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے حاکم بن جائے کوئی، اور حاکم بننے کے بعد وہ غلط فیصلے کرے، لوگوں پہ ظلم و ستم کرے۔ یہ وہ موقع تھا کہ وہ ایک اپنا اچھا تاثر قائم کر کے جا سکتا تھا، لیکن نہیں کیا، تو پھر آنے والے سب لوگ جب اس کو ڈسکس کریں گے اس کی برائی زبان سے نکلے گی، اس